اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 سے 101 تک۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اور جو کوئی اللہ، اس کے فرشتوں، رسولوں اور خاص کر جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تشریح کلمات: میکال یہ بھی غیر عربی لفظ ہے اور ایک جلیل القدر فرشتے کا نام ہے۔ تفسیر آیات: اس آیت میں فرشتوں اور رسولوں کے دشمن کو اللہ نے اپنا دشمن قرار دیا ہے۔ اس سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ معصومین علیہم السلام کی اطاعت عین اطاعت الہی اور ان کی مخالفت عین مخالفت حق ہے، لیکن معصوم پر غیر معصوم کا قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ اہم نکات: اللہ کے معصوم نمائندوں سے دشمنی اللہ سے عداوت ہے جو کہ کفر ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور ہم نے آپ پر واضح نشانیاں نازل کی ہیں اور ان کا انکار صرف بد کردار لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے جب بھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب اللہ کی جانب سے ان کے پاس ایک ایسا رسول آیا جو ان کے ہاں موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، گویا کہ اسے جانتے ہی نہیں۔ تشریح کلمات: فاسق، اس کے اصلی حروف فا، سین اور قاف ہیں۔ فسق، شرعی حدود سے تجاوز کرنا۔ عربی میں جب پھل پک کر چھلکے سے باہر نکل آئے تو کہتے ہیں فسق الرطب عن قشرہ۔ چوہے کو فویسقہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بار بار اپنے بل سے باہر نکلتا ہے، یا اس لیے کہ چوہے میں خباثت زیادہ پائی جاتی ہے۔ فاسق کا مفہوم کافر سے زیادہ وسیع ہے، یعنی کافر اور غیر کافر دونوں فاسق ہو سکتے ہیں، کیونکہ شرعی اور عقلی حدود سے تجاوز کے درجات و مدارج ہیں۔ معمولی تجاوز کو گناہ یا فسق کہتے ہیں، جبکہ بعض غیر معمولی اور بڑے گناہوں کو کفر کہا جاتا ہے۔ البتہ عرفاً صرف بڑے گناہوں کے ارتکاب کو فسق کہتے ہیں۔ نبذ کے اصلی حروف نون، با اور ذال ہیں۔ کسی چیز کو حقارت سے دور پھینک دینا۔ تفسیر آیات: قرآن مجید متعدد آیات میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کو وَمِنْ حَیْثُ الْقَوْمِ کتاب دی گئی۔ اگرچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاصر اہل کتاب کے پاس توریت و انجیل کا کامل نسخہ موجود نہیں تھا، ہم سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات کی تفسیر میں بتائیں گے کہ توریت و انجیل کا ایک حصہ موجودہ تحریف شدہ توریت و انجیل میں جا بجا پایا جاتا ہے۔ چنانچہ یہی مفہوم اس آیت میں صاف لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے؟ یہاں کچھ حصے سے مراد توریت و انجیل ہے، کیونکہ علماء یہود و نصارہ کو اس میں سے صرف کچھ کا علم ہے، باقی تحریف ہو چکا ہے۔ اہم نکات:
کس قدر افسوسناک ہے کہ یہودی اس قرآن کو بھی جھٹلاتے ہیں جو ان کی شریعت کی تصدیق کرتا ہے۔